قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنے دوستوں کا تو احترام کریں گے، دوستوں کا ادب کریں گے، دوستوں کا ادب و احترام کریں گے، ان کے ساتھ سنگت اختیار کریں گے، لیکن والدین کو ترک کر دیں گے، والدین کو چھوڑ دیں گے، خدمت کو چھوڑ دیں گے۔ آج اولاد والدین کی خدمت سے دور ہو چکی ہے، والدین کی قربت سے دور ہو چکی ہے، والدین کے ادب سے دور ہو چکی ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا کہ جو والدین کی خدمت کر کے کوئی باید ہندوستانی بنا ہے، کوئی حضرت غوث اعظم بنا ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو والدین کی خدمت کر کے، ماں کی قربت کو اختیار کر کے، ماں کی خدمت اختیار کر کے، ماں کے خدمت میں اپنے آپ کو جھکا کے، یہ وہ معاشرہ تھا۔ کوئی حضرت سلطان الہند بنا ہے، یہ وہ معاشرہ تھا جو والدین کی خدمت کر کے شہنشاہ نقش بند بنا تھا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو والدین کی خدمت کر کے صلاح الدین ایوبی بنا تھا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو والدین کی خدمت کر کے ان کی عظمت کو دلوں جان سے ان کا اقرار کر کے کبھی مہر علی بنا تھا، کبھی امام احمد رضا خان بریلوی بنا تھا۔ یہ وہ معاشرہ تھا، اس معاشرے کو دغل پہ چلا دیا گیا ہے، ایسے محاذ پہ چلا دیا گیا ہے کہ والدین کا وہ احترام ان کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، والدین کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج معاشرہ والدین کو، نبی علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے یہ بتایا کہ ان کے سامنے کیا کہنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، بلند آواز سے بات نہیں کرنی۔ لیکن آج معاشرہ اس نگر تک چل رہا ہے کہ والدین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، استغفر اللہ، والدین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، والدین کے سامنے بدکرانی ہو رہی ہے، والدین کو اونچی آواز سے ان کو بات کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں میں کسی وزیر کسی بڑے بندے اگر اونچی آواز سے بات کی جائے تو وہ مائنڈ کر جاتا ہے۔ والدین کو اتنی عظمت رب نے عطا فرمائی ہے، ان کے سامنے اگر بندہ اونچی آواز سے بات کرے، اگر بندہ نیک اعمال کرنے والا ہے، عبادتیں کرنے والا ہے، مجاہدات کرنے والا ہے، بڑا بڑا تقویٰ اختیار کرنے والا ہے، لیکن والدین کا بے ادب ہے، والدین کا گستاخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کی عبادات اس کے لیے کافی نہیں، اس کی عبادات اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گی جب تک اس کے والدین سے راضی نہ ہوں۔ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ والدین ہیں۔ آج معاشرہ اس قدر پہ چل چکا ہے، اس نہج پہ چل چکا ہے کہ ہمارے ہاں کہ جو والدین کو عزت اور تقدیر کے لحاظ سے دیکھتے تھے، معاشرے میں والدین کے لیے اولڈ ایج ہوم بنا دیے گئے ہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ یورپ میں اولڈ ایج ہوم بنائے گئے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، جن والدین نے انہیں پالا تھا، پوسا تھا، بڑا کیا، جوان کیا، اس حالت میں لے کر آئے کہ وہ جوان ہوئے، طاقتور ہوئے، ان کو تعلیم دی والدین نے، ان والدین کو اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات ہو رہی ہے، آج ہمارے معاشرے میں والدین کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین کی کوئی تقدیر نہیں، والدین کی کوئی خدمت نہیں۔ آئیے والدین کی خدمت، آئیے رب کا قرب اختیار کرنا ہے، رب کے کائنات کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کریم کو راضی کرنا ہے تو والدین کی خدمت کیجیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو غلاموں، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بڑی بدمزاج، آقا بڑی بدمزاج۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے پیٹ میں رکھا تھا تو کیا اس وقت بھی وہ بدمزاج تھی؟ اس وقت وہ بدمزاج تھی۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو غلام، پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میری ماں بڑی بدمزاج ہے، بدمزاج۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب اس نے تجھے جوان کیا، جب اس نے تجھے پالا پوسا، جب اس نے اپنے حصے کا رزق تجھے دے دیا، اس وقت تو بہت مزاج نہیں تھی، اس وقت بہت کلام نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام کے سامنے آ گئی، یا رسول اللہ میری ماں بڑی مزاج ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ماں کہ جب تو بچپنے میں تھا، جوانی آئی تجھ پہ،
تجھے اس سے پالا پھلتا، اس وقت وہ بدمزاج نہیں تھی، آج وہ بدمزاج کیسے ہو گئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے کانوں پہ اٹھا کے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں، اگر تو کانوں پہ اٹھا کے تو نے حج کرایا ہے، یہ تو نے خدمت کی ہے ماں کی، لیکن ایک رات جو تو ماں کو تو نے تنگ کیا، کس صورت میں؟ تو ایک طرف تو نے پیشاب کر دیا، تو ماں اس پیشاب کی جگہ پہ لیٹی اور خود تجھے خشک جگہ پہ لگایا، تو نے آج اس کا حق نہیں ادا کیا، تو اس ماں کی پوری زندگی کی خدمت کا حق کیسے ادا کرتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ والدین کی خدمت کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تیرے پاس تیرے والدین موجود ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین زندہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں، آج ہمارے والدین زندہ ہو کے ہم ان کی خدمت نہیں کر رہے، ہم ان کی اطاعت نہیں کر رہے، ہم ان کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں ادب و احترام نہیں کر رہے، ہمیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو والدین کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ جہاد عظمتوں والی بات ہے کہ رب کائنات جن مجاہدین کے بارے میں فرماتا ہے اگر بندہ جہاد کرے تو کوشش فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دن کا جہاد اس قدر رب کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ بندہ پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی عبادات میں مصروف ہو، پوری زندگی نوافل میں مصروف ہو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ کثرت سے عبادات کرنا ایک طرف ہے اور مجاہد کا جہاد کرنا ایک طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہد کے جہاد کو اپنی بارگاہ میں اتنی عبادات سے زیادہ مقبول و منظور فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں عبادات ایک طرف ہیں، جہاد ایک طرف ہے، لیکن رب کائنات کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام والدین حیات ہیں، والدین زندہ ہیں، ان کی تو خدمت کا اللہ جہاد کا اجر عطا فرمائے گا۔